فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک پتر اچھی پاڑھا شرم آندی بھئی ہاتھ چھاڑ دے صحیح طرح بیٹھ شاباش بابا جی نو بند کرو آج لائیو سنو ریکارڈنگ کو پائی کردہ پیا تو اللہ بجے ان بند کر دے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بچہ ابھی بچہ ہے تو وہ تقریر کر رہا تھا میں سمجھ رہا تھا آپ کو لوری سنا رہا ہے چلو اس کی تقریر کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں بزرگ فرماندے نے کوئی رونق بنیا پکھیاں دی کوئی رونق بنیا پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھے سارے مسافر کوئی آج چلیا تے کوئی حل چلیا یا علی اب یہاں بزرگوں نے اکیلے اشعار نہیں کہے چونکہ پنجابی میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا ماحول کو میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کو بات میری سمجھ آ جائے اور اگر صرف آپ 3 سے 5 منٹ صرف مجھے دیکھ لیں گے آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی رونق بنیا پکھیاں دی پکھی کہتے ہیں جھونپڑی کو چونکہ ہماری بہن دھلے کی والدہ کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا تو آج ہم اماں جی کو بھی یاد رکھیں گے دھلا نئی زندگی شروع کر رہا ہے ہم دھلے کو بھی یاد رکھیں گے جو آپ آئے ہیں آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا ہم جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں ہم بھی کوئی اللہ کی رحمت سے حصہ لے کے جائیں گے نور علی نور کہ علماء اہل سنت تشریف لے آئے حضرت آ گئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میری صحبت میں بیٹھنا چاہو تو میری امت کے علماء کی صحبت میں بیٹھ جانا ایسے ہی ہے جیسے میری صحبت میں بیٹھ خیر ایک بندہ جھونپڑی میں صحرا میں ریت میں پاؤں میں جوتا نہیں تن پہ پورے کپڑے نہیں اجلا اس کا بدن نہیں اجلے اس کے کپڑے نہیں غریبی کی زندگی ساری عمر گزار دیتا ہے اور کوئی پیدا بعد میں ہوتا ہے لینڈ کروزر پہلے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اس کا محل بھی ہوتا ہے اس کی فیکٹری بھی ہوتی ہے اس کی جائیداد بھی ہوتی ہے اس کی جگیر بھی ہوتی ہے تو بزرگ فرماندے نے کہ کوئی رونق بنیا پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا
کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چلو بندو جاؤ، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو سچا رب ہے۔ فرمایا جاؤ پھر کرو اپنا کام۔ ہم یہاں آ گئے لیکن رب کا وعدہ بھول گئے۔ اب رب فرمایا تھا کہ جا کے میری عبادت کرو، آج سچ سچ بتائیے گا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہ یہاں اگر خواجہ سرا، جس کو ہم اپنی زبان میں خسرے کہتے ہیں، یا وہ طوائفہ عورتیں جن کو ڈانسر اور مجرا کرتی ہے، اگر اس گھر میں وہ آتی، کیا اتنے بندے ہوتے یا دروازے تک رش لگا ہوا ہوتا؟ بتائیے، آج رکشے کو دیکھ لے، اس کے اوپر بھی گانا چلا ہوا ہے، بس کو دیکھ لے، اس کے اندر بھی فلم لگی ہوئی ہے، گاڑی کو دیکھ لے، LCD کے اندر ادھر بھی مجرا لگا ہوا ہے۔ علامہ اقبال تڑپے فرماتے ہیں ہر کوئی مست میں شوق تن آسانی ہے، تم ہو مسلمان، یہ انداز مسلمانی ہے، تمہیں اپنے آبا سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس کی بنیاد کچی ہو اس کے اوپر آپ لینٹر بھی ڈال دیں، وہ لینٹر کھڑا رہے گا یا مکینوں کے اوپر گر جائے گا؟ گر جائے گا۔ اور اگر بنیاد پکی ہو، نیب پکی ہو اور اوپر لینٹر نہ بھی ڈالا جائے، 500 کی چھت ڈال دی جائے، چھت پھر بھی کھڑی رہتی ہے۔ کیوں کھڑی رہتی ہے؟ کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج ہم نے اپنی شادی بیاہ کی رسم و رواج کو جب اللہ کی بغاوت سے شروع کریں گے تو اس کا نتیجہ بربادی کی صورت میں نکلے گا۔ اور جس گھر سے رب کا قرآن اور محبوب کی نعت اور محبوب کا درود و سلام کا گلدستہ لے کے دلہا بیانے جائے گا، پھر اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، مفہوم ہے بہت ساری حدیث کا کہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ فرشتے جو ہیں وہ روح ڈالنے پر مقرر ہے، کوئی روح نکالنے پہ مقرر ہے، کوئی بارش برسانے پہ، کوئی آندھی پہ، کوئی قبر میں سوالات کے جوابات، اور کوئی ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے نیکیاں اور گناہ یہ لکھ۔ اس طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ صرف دنیا میں پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کا مطلوب کیا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں آ کے ذکر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے ڈیوٹی پہ مقرر تھے، تو چلتے چلتے ایک گھر میں اللہ کے ذکر کی، محبوب کے درود و سلام کی، محبوب کے میلاد کی محفل منعقد تھی۔ اب آپ کو جب ہم یہاں پہنچے عشاء سے پہلے تو ہم نے مسجد سے ایک اعلان سنا، غالباً تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری محفل کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کسی کو فون کیا ہوگا، کسی کو کارڈ دیا ہوگا، کسی کو براہ راست پیغام دیا ہوگا، لیکن یہ ہے کمیونیکیشن سسٹم ہمارا۔ منو کوئی نہیں جے پتا بھی فرشتیاں کیویں سدیا، بس اینا اندازی سے پاک کہ جیڑے بندے جیڑے فرشتے آئے نا چکر لاؤندے لاؤندے انہیں دوسرے نو وساد لیا، او بھائیا آ جاؤ آپا نو اپنا مطلوب لب گیا، آ جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ سارے فرشتے اس محفل میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب اس فرشتوں کی مجلس میں سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد وہ اٹھیا تو سیدھا رب دی بارگاہ۔ اللہ تیرا بھلا کرے، کسی نے تے آکھیا سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ۔
اب اللہ تعالیٰ کو پتا تو ہے کہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھے آؤ فرشتے ہو کتوں آئے جے؟ فرمایا یا اللہ تیرے کچھ بندے تیرا بہ کے ذکر کرتے ہیں۔ میں دو تین بندے دیکھ لے جڑے میری تقریر غور نہ سنتے پے آ تے ہن انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اے لفظ تسی یاد رکھنا جی، تیرے کچھ بندے تیرا ذکر کر دے پے۔ چلو میں تانوں نہیں یاد، نصیبو گانا او عرف والے گایا ہوئے نا تے تو گلیاں چ نیانے گاؤندے جاندے تے میں پڑھائی جا رہا تے تانوں یاد نہیں ہوندا پیا۔ ایک اوکھا کام ہے، تیرے کچھ بندے تیرے کچھ بندے تیرا ذکر کر دے پئے سی۔ ایک اوکھی گل یاد رکھو نا، تیرے تیرا ذکر کر دے پئے سی۔ اللہ تعالیٰ نے اگو ارشاد فرمایا میرے بندے کی کہندے پئے، میرے بندے کی کہندے پئے۔ اگلی گل میں بعد چ سنانا، تانوں صرف دو نقطے بیان کر دواں۔ ایس محفل میلاد چ آن تو پہلا تہاڈا کی سٹیٹس سی، تہاڈا کی رتبہ سی، اے مینوں کوئی نہیں پتا۔ جدوں تسی اللہ دے ذکر دی محفل چ آ کے بیٹھ گئے ہو تے تہاڈے تے میرے ایمان تے گواہی فرشتیاں نے دے دتی، اے غیر دے بندے نہیں، اے رب دے بندے۔ بھائی نہیں پھر میں کیویں سمجھاواں؟ جدوں فرشتیاں آکھیا یا اللہ تیرے کچھ بندے تیرا ذکر کر دے پے جی، اے دا مطلب فرشتیاں نے مان لیا پر رب دے بندے مان لیا نا۔ اچھا ایویں بھی ہو سکدا سی کہ فرشتیاں نے کہہ دیتا تے ایمان میرے تواڈے ایمان تے مہر لاتی فرشتیاں نے۔ اللہ بے پرواہ بادشاہ ماندا پاویں نہ ماندا، لیکن جدوں اللہ پاک ارشاد فرمایا میرے بندے کی کہندے سی، اے دا مطلب خوش نصیب ہو جاؤ تانوں عمران خان جانے نہ جانے، نواز شریف جانے نہ جانے، ایم پی ایم ایل اے جانے نہ جانے، تہاڈا پاک رب ارشاد فرما رہا اے بدعتی نہیں بیٹھے بلکہ انہاں تے میں ایمان تے مہر لا دتی ہے، غیر نہیں ہے، میرے بندے اے میرے بندے نے۔ اچھا اس تو اگے اللہ پاک ارشاد فرمایا بھی یہ کی کہندے سی، یا اللہ یہ تیری جہنم تو پناہ مانگدے پئے سی۔ کی کردے پئے سی؟ پتہ نو استاداں دا واسطہ، ہولی ہولی رسول دا واسطہ، پھر ہی رب دا دیاں گے نا تے کوئی گھنٹہ لنگنا۔ اسی اسے لیے درس قرآن عشاء تو بعد کردے ہی نہیں بھی نالے ٹھاؤ تے نالے سناؤ، کام ہی نہ کرو۔ ایسے خطیب بہت نے۔ یا اللہ او تیری جہنم کولو پناہ مانگدے پئے سی۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا انہاں جہنم ویکھی آ کوئی نہیں تے جے ویکھ لیندے، فرمایا یا اللہ پھر تے بہت ہی روندے۔ آپاں بھی جدوں کوئی بندہ مر جائے کہنے توبہ 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 استغفر اللہ، قبرستان نو جانا پڑے توبہ توبہ استغفر اللہ، تے اوندے پوچھنے یار فلم نمی آئی کہ کوئی نہیں آئی، یار میرے موبائل دا ڈیٹا نہیں چلدا پیا۔ یعنی جدوں مسئلہ کوئی ظاہرن عین الوجود حق الوجود یا جنوں کہندے نے عین الیقین تے حق الیقین دی منزل تے پہنچدا، پھر انسان حقیقت نو پاندا نا، ڈردا جے جہنم ویکھ لیندے یا اللہ پھر تے بہت ہی ڈر دے۔ ہور کی کہندے سی؟ یا اللہ تیری جنت منگدے پئے سی تے انہاں جنت ویکھی آ کوئی نہیں، تے جے ویکھ دے یا اللہ پھر تے ہور ہی او دا اشتیاق کر دے۔ اچھا ہور کی کہندے سی؟ یا اللہ او تیرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدے پئے سی، یا اللہ تیرے کولوں ڈردے پئے سی، ویکھیا یا اللہ نہیں، تے جے ویکھ لین پھر تے سجدے تو سیر ہی نہ۔ اچھا اللہ پاک ارشاد کی فرمایا اچھا چلو بہ جاؤ، فرمایا نہیں چلو فرشتوں واپس اسے مجلس سے جا کے چلا دوبارہ اوتھے ہی مجلس سے جا کے بیٹھو۔ فرشتے آن لگے، اللہ پاک نے فرمایا کھلو جو اے محفل والےاں واسطے جاندے جاندے لنگر لے جایا جے۔
सुन्नी लंगर ते ही तो बोल दे एक नून लीग वाले चावलों ते वो भी बैठे रहन के पूरा जलसा ते एक अपने सुन्नी आपा नूं लंगर मुकदा नहीं 11 मुक्की 12 बल्कि पापा ते यकम ते 5 दिन तो शुरू हो जाने ते आपा नूं ते माशाअल्लाह टेंशन ही कोई नहीं भाई ते खा के साडे मौलवियां दे 6 इंच पेट ही बाहर नूं आए क्योंकि होर काम जो कोई नहीं करना आपा वाह भाई वाह जो मेरे पाक रब इरशाद फरमाया ना जाते जाते लंगर या अल्लाह चौल तो थल्ले भी पके गोश्त थल्ले भी पकया मेरे पाक रब गोया इरशाद फरमाया ओ दुनिया वाले दिंदे ने अपनी औकात के मुताबिक लंगर मैं रब दिना अपनी शान के मुताबिक या अल्लाह तेरा लंगर किया फरमाया जाओ एक सफेद धोती हुई मेरी रहमत दी चादर लै जाओ ते जाके उस महफल वालियां दे उत्ते पा दियो ते नाले ऐलान कर दियो जाओ भाजो अल्लाह ने तुहाडे गुनाहां नूं माफ फरमा दिता हुण लगा पता आपां नूं की लभ्या आपां इथों उठना बाद चों सोहणे रब मेहरबानी पहले फरमा देनी है अच्छा या अल्लाह गल तेरी ठीक आ तू अलल मुतलक बादशाह इनकार कोई नहीं पर एक बंदा एक दोस्त एक भरा उन्हां दा ओ महफिल सुन कोई नहीं आया रश लगा सी या स्पीकर चलता पिया सी या राई गीत उन्हें झाती मारी उनके बंदे बड़े बैठे वो भी लागे आके बह गया उन्हां नूं ते हुण बख्शना ते या अल्लाह जिहड़ा एवें कैवें आया ओदा की करना तानू लोग कहंदे ना अपना मुंह वेखे अज तो बाद जो कहण ना कि वेखे ही अपना मुंह उन्होंने कहे तू मेरे मुंह नूं छड्ड मेरी शान ये है जिहड़ा मेरे नाल बैठ के रब दा जिक्र कर लवे रब ओनू भी माफ फरमाया ओनू की करना ये मैनू लगदा ही एडे सोहणे पे ने जेड़ा मेरे जिक्र करदे पे ने जेड़ा इन्हां दे लागे बह भी जावे जिक्र ना भी करे मैं ओनू भी माफ फरमा देना कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं ओ इकबाल बड़ा रो के आख्या बड़ा प्यारा जुमला तो पर रो के याद दिता ओ फरमाया आए हाय जलवाए तूर तो बाकी है कोई मूसा ही नहीं ओए अज भी रब दे जलवे ते बाकी ने ओ तुसी अजे भी विआहां दे मेहंदियां ही लभी जांदे हो ओ तुसी हजे भी विआहां दे डांस ही लभी जांदे हो बुजुर्ग फरमांदे ने कोई भूल गया मकसद आमन दा कोई करके मकसद हल चलिया ओ गुलाम फरीदा ए ते सारे ही मुसाफिर कोई अज चलिया ते कोई चलिया ओ भाई किसने बैठ जाना है कल किसी की बारी है परसों बाप की बेटे की पोते की पड़पोते की सारे हम अपने कंधों पे उठा के पूरे कब्रिस्तान में छोड़ के आएंगे लेकिन फर्क ये होगा कि एक बंदा कब्र में जाएगा वो परेशान होगा दूसरा बंदा कब्र में जाएगा वो रिश्तों से कहेगा पीछे हट जाओ कब्र में सरकार आए कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल कोई एवं हुसन के पिछे मरी जाता कोई ब्यूटी के पिछे मरी जाता कोई क्वालिटी के पिछे मरी जाता कोई ओहदे के पिछे मरी जाता कोई मनसब के पिछे मरी जाता और बिलाले हबशी नूं पुछो तू किथे मरिया बिलाल ने पूछया भाई नहीं जदों इन्हां ने लाई ना अपनी कमीज ते पिछे वेखिया भी सारा बदन जेड़ा वा ओ कोलियां नाल झुलसिया होया ते इस्लाम ने होने तो बाद साहब ने जो वेख्या ना ओए होए बिलाल
ਇਹ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਗੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ महबूबे खुदा दा जलवा देखना शुरू कर दिया। जुल्फ देखी है नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों जो एक उठता हिजाब तेरा। ओ खुदा दे बंदे दिल लाउना ते उस सोने माई मदनी ना दिल लाओ ना। मैं भाई बशीर दे पिंड आया, हाँ मेरा ख्याल भाई बशीर दे पिंड सी 172 नाइनर उत्थे ना एक मुंडे ने गले च चैन पाई होवे ते मैं गड्डी ते उतरिया, तुहानू पता मेरा ड्राइवर ते है कोई नहीं, मैं आप ही गड्डी ड्राइव करनी हुंदी। वो बच्चा बड़े ना मुहब्बत नाल आए भाई ने ते एक बच्चे ने ना गल च संगली पाई, वो मेरे को किते पई भी होनी, शायद गड्डी च पई होवे किते, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਤੀਰ ਖਵੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਨਲੈਨੇ ਪਾਕ ਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਾਲਜ ਜਾਵੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕੌਣ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਚ ਚੈਨਾ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, 15 ਕਬੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਬੁਸੁਰੇ ਜੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਿਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਚੈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਗੁਨਾਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਨਮ ਬੇਵਫਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸਨਮ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸਨਮ ਬੇਵਫਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆ, ਹੈ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਨ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤੀਰ ਲਗਾ ਕੇ 2-3 ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਨਮ ਬੇਵਫਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਨਮ ਬਣਾ, ਐਵੇਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਰ। ਅਗਰ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅਬੂ ਬਕਰ सिद्दीक ने प्यार किया, अगर उमर फारूक ने प्यार किया, उस्मान गनी ने प्यार किया, इनू सारे छड़ दो। अगर मुमताज कादरी ने प्यार किया, इथों फड़िया ते कबर ते हशर ते पुल सिरात दी मंजिला तय करा के अपने नाल जन्नतुल फिरदौस पड़ो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत। यार ए मुसलमानी नहीं कि फिल्मां भी वेखी जाओ, ड्रामे भी वेखी जाओ, जनाजे भी पढ़ी जाओ, मसीते भी पुठियां सीधियां टकरा मार लो, तो कुरान ते माशाअल्लाह पढ़ना ही कोई नहीं आता। बंदा किते कारी साहब नूं सुनाउण बैठे ना तो पता लगे भी आपां ते कुरान दा कोई होर ही मतलब बना छड़िया पढ़ के, ना कोई मद दा पता, ना कोई लीन दे कायदे दा पता, ना गुन्नियां दा पता, ये हुंदे की है सानू ये भी नहीं पता। ते ढंडोल करने किन्ना स्कोर बनाया सी सानू सारा ही पता। और शाहद फरीदी ने की कीता सी सारा ही पता। तो मैं एक जगह पट्ठे ते प्रोग्राम रखा उन्होंने, पट्ठा समझदे हो ना? लै भाई हनीफ केड़ा पिंड आ?
475 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾ ਤੂੰ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਦ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਅਤਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਲਾ हजरत फरमांदे ने पुल सरात वाल तो बारीक तलवार तो तेज मेरा कुप जहन्नम दे उत्ते, लेकिन अल्लाह दे नबी जन्नत च नहीं जाणगे। पुल सरात दी दूसरी तरफ सजदे च बैठ के कहणगे या रब सल्लिम उम्मती, या अल्लाह ए गुनाहगार आंदा पिया यो ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਪੁਲ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ अपने सीने च बसाया ना वो फरमाते ने अपना वो फरमाते ने कि रजा अब तो पुल पर से वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लम सदाए मोहम्मद। कुछ खबर भी है फकीरो, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदका में लुटाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे तुमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। और मैं क्या तेनू ते दस भी दईए ते वो तेनू नहीं पहचानदा। ते महबूबे खुदा फरमांदे ने मैनू इधरले पासों ठंडी हवा आंदी है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਵਾ ਕੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚ ਸੁੱਟਦੀ ਕਬਰ ਚ ਜਾਵੇਂ ਮਹਬੂਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲੈ ਆਪ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਕਬਰ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁੜਾ ਕੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵਢਾ ਕੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਹੋਏਗਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ महबूब ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਦੀਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਹੈ ਹੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ। तौबा कर बाज आ जाओ। ओ बड़ी करीम जात मैं तो वाकया सुनाना। हजरत बायजीद बुस्तामी सारे कहो रजी अल्लाह ताला। सारा कसूर भाई नहीं हिफदा जी किदा बोलो मैं बुलाना तुहानू दसना क्यों। मेरी आदत है अद्धे पौने घंटे च दरसे कुरान करके फारग है तो मैनू कहंदे वावा टाइम लाया जी। तो वावा टाइम का नतीजा यह है भी मैं तकरीर का साह लेना तुसीं आपस च गल्लां करनियां शुरू कर देंदे। बुजुर्गां बड़ी सोहनी गल कीती फरमाया रब रब करदियां बुढ़े होए रब 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 करदियां बुढ़े होए। मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुराना लभया कर कर सजदे हारे
او بندیا رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بھلیا رب اونوں مل سی جڑا اپنے نفس چھڑ دیو بھائی نہیں ٹھیک بھائی جان نہیں ٹھیک بھائی جان نہیں ٹھیک بزرگ فرماندے نے تو اپنے اندر چاتی مار تو ٹھیک سلطان باہو دی بھی یہی بولی ہے آپ فرماندے نے تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن جے تو اندروں کالا ہو تو باروں چاڑو دیتا کس کم جے تیرے اندر لگا جاڑا ہو اقبال دی بھی یہی بولی ہے فرماندے نے پڑی اپنے ہی عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا برے لوگ تب نظر آتے ہیں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو برا اپنا آپ ایک اور بابے دی گل سنا لینی بابا ہی فرماتے نے پھلاں دا تو عطر بنا یار میں جڑیاں گلاں کر رہے ہیں تانوں سمجھ آ رہی ہے یعنی میں اس کو سوکھی تقریر کر ہی نہیں سکتا فل پنجابی فل ٹریک تو لت کے صرف تواڈے خانے چ گل پے جائے اندازے بیاں گرچہ شوق نہیں شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بس آپ ایتھے بیان دا مقصد حل ہو جائے اسی پیسے لے روٹی کھادی چائے کھادی چنگا پروٹوکول ملیا چنگا ساؤنڈ ملیا تسی بہ کے سنیا میں اٹھ کے اپنے گھر ٹر جاواں تسی اٹھ کے اپنے گھر ٹر جاؤ میرے دوستو چس نہیں آئی چس اے آنی ہے ایتھوں اٹھیے تے جاندے اماں نو موڈا مار کے ٹھائیے امی تجدہ لان ہوئے تے مینوں بھی ٹھاویں تجدہ لان ہوئے تے مینوں بھی ٹھاویں تے اپنے جو دلہا کیڑا وا ہاتھ کھڑا کرے بھلا سبحان اللہ لے پتر تیرے واسطے گل ہے جن شادی شدہ بیٹھے اونا واسطے گل اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ جیڑا بندہ سویرے تہجد دے ٹائم اٹھدا کیڑے ٹائم اٹھدا تہجد دے ٹائم اٹھدا ہن او اٹھ گیا تے بیوی ستی پئی ہے انہیں آکھیا او پلیے اٹھ پلیے اٹھ وہ نہیں اٹھی وہ ہلکے جے پانی دے چھٹے لے کے اٹھے مارے تاکہ دی نیند زائل ہوئے وہ نہ ہوئے سویرے اٹھ کے باٹیاں بڑھیاں کروڑ دی یہ آکھیا مولوی صاحب دس کے گئے نوائی وقت نو پائے ہو ہلکے جے چھٹے ہوتے تے مارے وہ بھی اٹھ گئی یقین اللہ وہ اگو کہے پڑھئے وینا رب صداواں دیندا پیا جو منگنا منگ لو اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تے ڈاڈے نال پری اٹھ سویر اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا رہ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور اٹھ بندہ گیا انہیں وضو کیتا جدو واپس آیا تے وہ بھی چل گئی واش روم گئی وضو کیتا بندہ پہلے آ گیا انہیں مسلح بچایا وہ قیام چ سی انہیں بھی مسلح تھوڑا رہا پیچھے رکھ کے بچا لیا انہیں بھی نال نیت کر لی ہن بندے نے پہلے نیت کی تھی بندہ رکوع چلا گیا جدو اے رکوع گئی بندہ سجدے چلا گیا جدو اے سجدے گئی بندہ قیام چ اٹھ کے آ گیا محبوب فرماندے نے جیڑے گھر دے وچ سویر دا ویلا تہجد دا وقت لوکی ستے پئے ویکھن والا ہے ہی کوئی کدی بڈھی سجدہ کر دیا کدی بندہ سجدہ کردا جس گھر دے وچ اے رونق لگی ہوندی ہے نا سجدے والی تے اللہ پاک انہاں نو ویکھ کے اپنی شان دے مطابق مسکرا رہا ہوندا او مینوں دسو جس گھر والے ویکھ کے رب مسکرائے اوتھے کوئی بے برکتی آ سکدی کوئی جادو ٹونا کوئی رزق دی بندش بولو تے صحیح کچھ او نہیں آ سکدا چلو تانوں ایک اور گل سنانا محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا نوجوان تاڑے جو نوجوان کیڑا ہاتھ کھڑا کرے بھلا کہنے سارے اے چاچا ہے بھی پلے کھائیا کوئی نہیں اے ڈائریکٹ ہی مڑ گئے انہاں نو نیٹ نے جوان رہن نہیں دیتا جامدیاں نے لکھاں نو پیڑا ہن نوجواناں دا کی کام ہے گوڈے پھڑ کے بیٹھ حضرت عمر نے ایک شخص نو ویکھیا
وہ بیماری کی حالت چ تریا جاتا. آپ نے فرمایا ادھر آ, تینوں کی ہویا؟ حضور کی ہویا؟ اور فرمایا اسلام کو کمزوراں دا دین ہے, تینوں ٹمبے ماراں گے, درے ماراں گے, چنگا ٹائٹ ہو کے تو جوان تے نیٹ نے جوان رہنی کوئی نہیں. ایویں نہیں یار, مینوں رونا نہیں آندا کہ میری امت دا او نوجوان جڑا حضرت عمر دے دور چ کلمہ پڑھ گیا, مسیتے او دا دل لگدا سی. میں تے بھائی نہیں بھی مسجداں بناندے نے تے سانوں بھی مسجداں دا بڑا شوق تے مینوں کہندے نماز دا کی پروگرام ہے, میں کہ مسیتے ہی پڑھنی جا. چاچا تو ہی پڑھی ہونی ہے, باقی تے بول دے. اگے جی اپنے پنڈ دی کدی وڈی مسیتے کیڑا کیڑا گیا ہاتھ کھڑا کرے بس. باقی لام دے پنڈو آئے ہو اور جا کے اپنی مسجد ویکھو, خدا دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا میرا دل ہی خوش ہو. ایڈی سونی یار مسجد, ایڈی سونی مسجد. الحمدللہ اسی ہوتے پھر اسی لیٹ ہو گئے سی تے پھر اسی بھی کسر پڑھنی تے سی گھر اپنی جماعت کرائی تے میرا دل خوش ہویا. میں کہا واہ میرے مال کا, ایڈی سونی مسجد تے تحفیظ. پھر میرے سین بڑا پسند آیا. ساڈے سائی وال سین بڑے چھوٹے ہوندے, ا مصیبت ایسیاں والی لگ گئی, اندر ٹھنڈ لگدی ہے, باہر آ کے گرمی دی لو پیندی ہے, بندہ ہی بیمار ہو جائے. وہ حسین تے ایڈا کھلا ہوئے نا, اوتے پکھے لگے جڑے سکون نال نمازی نماز پڑھن. بھائی نہیں بودا نا دل مسجد نہ لگے. پر رات دی جدو عشاء دی نماز پڑھن آوے نا, او نوجوان گل سنی جیڑا تے ہے ہی کوئی نہیں نوجوان, او دے نال تے میں مخاطب ہی کوئی نہیں. تے جیڑا نوجوان آ او دے نال میری گل او نا جدو رات بھائی نہیں مسیتے جاوے نا, او تو حضرت عمر دے دور چ 9 مسلم بہت سی, یعنی بڑی کثرت دے نال لوگ کلمہ پڑھ کے آ رہے تھے. تے اسلام دی صحیح اینی اجے گرفت نہیں سی انہاں دی. جڑے پہلے مسلمان سی او تسی تے شیطان تے پھر ہے ہی ہے. او ایک کڑی ہوے بڑی سونی جی تے او روزانہ دروازہ کھولے تے انہوں آ وہ آگے پڑھے مگروں لے میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پھر تے شیطان سوار ہویا کہ خوف خدا کر. وہ بھائی نہیں وہ ایک واری بھی, 2 واری بھی, 3 واری بھی, 4 واری بھی, ہن لنگنا تے اوتھوں ہوندا سی, او تے چنگا شیطان سوار سی. ایک دن نا وہ نماز پڑھ کے آندا پیا تے او عورت لڑکی باہر نکل تے پیچھے لگ گئی. اونوں کہندی رہی او دے دل چ بھی وسوسہ آ گیا. او بھی مڑیا ہاں جے او دے گھر دا بوا دا ایک قدم اندر سی تے ایک قدم باہر سی تے قرآن دی ایت یاد آئی تو اس ٹائم بے ہوش ہو گیا. وہ جدو کڑی نے ویکھیا نا بھی اے میرے گھر دے دروازے چ بے ہوش ہو گیا, اونے اپنی نوکرانی نو آواز ماری, دوواں نے لتاں باہوں پھڑیا تے چک کے گلی چ ماریا. چل آپ اندر وڑ گئی. باپ سی دا بڈھا, وہ ہن جدو پتر واہ دیر بعد آیا نا گھر, او آیا ہی نہ تو اونے آکھیا بھی یار میں پتہ تے کراں. او مسجد دے راستے ٹردے جدو گیا نا او ویکھیا او دا اپنا ہی پتر اوتھے بے ہوش پیا. اونے اپنے بیٹے نو اٹھایا, پانی دے چھوٹے چھوٹے مارے, بیٹے کی ہویا؟ انہوں چک چک کے گھر لے آندا. گھر لے آ کے جدو اونے ساری گل دوبارہ سنائی نا تے پھر او دا باپ کہنے لگا تو قرآن دی ایت کیڑی پڑھی سی. جدو اونے قرآن دی ایت دوبارہ پڑھی او دا خوف الہی نا دل پھٹیا فوت ہو. رات دا وقت سی, گوانڈی کٹھے ہوئے, غسل دیتا, کفن دیتا, رات ہی نماز جنازہ پڑھی, انہوں دفنا دیتا. حضرت عمر بڑے غور رکھ دے سی. وہ جدو کچھ ٹائم ویکھیا نا وہ جوان نہیں نظر آیا تے پوچھیا بھی یارو فلاں محلے چ نوجوان ہوندا سی نماز پڑھن بڑا مسیتے رہندا سی, آیا کوئی نہیں؟ حضرت وہ تے فوت ہو گیا. ہاں جی حضرت عمر فرماندے مینوں نہیں دسیا. فرمایا سرکار تانوں اگے بڑے کم آ, رات فوت ہویا سی, اودے والد نے آکھیا چلو رات اینوں کفن دے کے تے دفنا دنے. جنازہ پڑھیا سی دفنا دیتا. حضرت عمر فرمان لگے نہیں یار چلو
ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ, ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈगाम ਭੇਜਣ ਮਿਲਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਫਾरूक ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ। बुजुर्गो जाके ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਪੜੀ, ਫਾਤਿਹਾ ਕੀਤੀ, ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਐਡਾ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ फारूक ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਸੂਰਤ रहमान ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜੀ। ਕੀ ਪੜੀ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੋੜ ਖਿੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਨੈਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਕੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਸੇਂਜਰ, जो मर्जी कर लो, कबर च फायदा इन्हें कोई नहीं देना। हाँ सूरह मुल्क पढ़ोगे, महबूब फरमा दिया तानू एवें रवेगी जिवें मुर्गी अपने बच्चे नूं परां दे थल्ले लै लेंदी। अजाब तो बचा लेगी, कुरान पढ़ना ही पैना। तानू इह तां मौलवी साहब मिलाद सुना देण ते तानू जन्नत दी टिकट दे जाण। उहनूं आखो मौलवी साहब पहले साडी बात च दिओ, पहले अपनी ते विखाओ। हाँ जी सर पल्ले है ही कुछ, मैनूं पुछो मेरे पल्ले की है? खुदा दी कसम कख ही नहीं। साडे मसलक दा बेड़ा किहने कर दिता? नकीबां ने। नात खाना नात खां खतीब भी आ, नात खां भी आ, नकीब भी आ, नात खां भी आ। वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपे ही गल्लां सुना के ते मुड़ के बाहर खोखे ते बह के पैसे तो लड़दे हुंदे आ। लै मैनूं 500 होया ते तैनूं 700 क्यों हो गया? इवें नहीं। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ 6000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। जिस बंदे ने हदीस पढ़ी आ 8 साल दरसे निजामी लाया, उन्होंने कहते लै तेन 12,000 तनख्वाह दी, मौलवी तो रज दे कोई नहीं, तेन जुमरात दी रोटी नहीं देंदे। यार तेन शर्म नहीं आती है गल करदे? दीन नूं लुट के खा गए। मसीते नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं। एक मौलवी साहब चले जान ते इंटरव्यू कौन लैण दे आउंदा जिन्होंने धोती नहीं सही बननी जाती, वो भी उत्तों नाले नाल रस्सी बंधा कि मेरी धोती ना खोल जाए, वो भी कहंदा नहीं सानू मौलवी नहीं पसंद। ते तैनूं अलहमद पढ़नी आउंदी आ? अलहमद दी दाल दे उत्ते पेश क्यों नहीं पूछो? उन्होंने तो बेचारे नूं औज़ बिल्ला नहीं पढ़नी आउंदी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी आउंदी। किन्ना साडे नाल फराड ते धोखा शैतान ते अंग्रेज ने कीता। 2 किले कमियां दे नाल तुहाडे पता नहीं इधर है कि नहीं है। साडे उत्थे जमीन रखी है जिथे कमियां दी जमीन, उत्थे मौलवी दी रखी है कि सारी उम्र इनू पता रहे भी अंग्रेज नूं चंगा ठोकू ला के गया। ते ए ओ वा जेड़ा मसल्ले ते बैठा होवे ते महबूब फरमांदे ने मसल्ला ते मेरा ते मसल्ले ते बहन वाला मेरा, ये मिंबर मेरा ते मिंबर ते बहन वाला मेरा। ओ खुदा दे बंदिओ ये ते फिर मिंबर दी गल है ना, ते मिंबर ते बहन वाले शख्स दी गल है। मेरे महबूब फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी फकद अहब्बानी माया फिल जन्ना। ओ जिन्ने मेरी सुन्नत नाल मोहब्बत कीती एवें या जिवें मौलवी मुहम्मद नाल। तो फरमाया जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करेगा जन्नत नाल मेरा गवांढी होएगा जन्नत दे अंदर। एक हदीस पाक चलदा कि जिन्ने मेरी सुन्नत नाल मोहब्बत कीती ओने मेरे नाल मोहब्बत कीती, ते जिन्ने मेरे नाल मोहब्बत कीती रब खाल के कायनात ओदे नाल मोहब्बत। आपां गल की करदे पए? मेरे तो यही कहना मौलवी साहब ने गल्लां बड़ियां चंगियां कीतियां, ते किसी ने पूछा भी की कीती? ये नहीं पता की कीती। हजरत उमर गए कबर दे उत्ते। जेड़ा नौजवान मसीत दे नाल दिल लाउंदा सी, कुरान दे नाल दिल लाउंदा सी, खौफे खुदा सी ओदे अंदर। हजरत उमर ने जाके कुरान दी आयत पढ़ी वाली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जेड़ा अपने रब को डर गया ओदे वास्ते एक नहीं 2 जन्नत, एक नहीं 2 जन्नतां। हाँ
اے اگر کوئی مولوی گل سناوے نا انہوں آکے ہاں سرکار اے پتا ایتھے دو جنتاں لبدیاں اے گارنٹی اے گارنٹی کہ جے دے اندر خوف خدا ہوئے پھر رب ایک نہیں رب دو دو جنتاں عطا فرما دے او یار جے میرے کریم آقا جنہاں واسطے اللہ پوری کائنات بنا دیتی بلکہ ارشاد فرمایا محبوب اگر میں تانوں نہ بناوندا میں اپنا رب ہونا انتظار کردا یہ چھوٹی گل بہت بڑی گل ہے جی او محبوب ساری رات کھڑے ہون میرے نا ہمسائے نے میری سوسائٹی چ رہندے نے ڈاکٹر بابر صاحب تو میں ڈاکٹر بابر صاحب نوں بھائیا نہیں پوچھیا میں کہ ڈاکٹر صاحب میری گل تے دسو انہوں نے کہا جی پوچھو وہ بور تے نہیں ہوندے پے جیڑا ہوندا پیا وہ ہاتھ کھڑا کرے نہیں ہوندے پے نا ہاں میں اس لیے سادیاں سادیاں گلاں کیتیاں وا آپاں گلاں کردا رہیے اتوں رب دی رحمت والی چادر اتردی رہے اللہ تہاڈے صدقے میرے بھی گناہ معاف فرما دے تے گل کی کردا پیا سی بھلا بھول گئی ڈاکٹر بابر صاحب نے پوچھا حضرت میں کہا یار ڈاکٹر صاحب تہاڈی یہ فیلڈ آ تسی مینوں یہ دسو بھی بندہ کنی دیر کھڑا رہے او دے پیراں تے سوجن پیندی ہے آپ تے پڑھ لیا نا محبوب اتنا لمبا سجدہ کر دیتی اتنے لمبا قیام کر دیتی کہ پیر مبارک بشری تقاضے کے مطابق سوچ جاتے میں ڈاکٹر بابر صاحب نے پوچھا میں ڈاکٹر صاحب کنی دیر بندہ کھڑا رہے تے بشری تقاضے کے مطابق وہ پیراں تے سوچ پیندی ہے کہندے کم از کم 6 گھنٹے کنا یہ مطلب تہاڈے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 گھنٹے کھڑے رہ کے اپنے رب نو مناؤن میری تے تہاڈی شفاعت کرن تے امتی 3 بجے تک تے فیس بک ویکھے تے پھر گھنٹہ یوٹیوب ویکھے تے پھر اس تو بعد سو جاوے رب کہے منگ رزق چاہیدا تے مودا ہو کے ستا پیا رب دے تے جنوں جڑا میں دیا ستا پیا رب نو کنڈ کر کے سو گیا تو سویرے اٹھ کے کہنا عثمان بھائی کو بابا دسو میرا تے کسی نے کاروبار ہی بند کیا او مینوں دسو جنوں رب دینا چاہے کوئی مائی دا لال روک سکدا تے جنوں رب ہی نہ دینا چاہے او ساڈی تا حالت اے آ اسی دکاناں تے جانے آ جا کے ٹیپ دا بٹن نپنے آ ادھر قرآن دی تلاوت لگ جاندی ادھی جھاڑو پھڑ کے دکان دی صفائی شروع کر دینے تے حکم کی سی کہ جدو قرآن پڑھیا جاوے تے توجہ دے نال سنو یہی ہے نا تواڈے بھی یہی رواج ہے کوئی اسلام تے ایتھے بورے والا تے بہاڑی چ میں تے یہی نہیں پتہ لگدا میں بہاڑی جا کے بورے والے چ درمیان چ ہاں جی درمیان آہو اوتھوں دی لنਘ بابا سفر کر کے آئے ہیں او اے حکم آ جدو قرآن پڑھیا جائے اج لوکی اذان نہیں سن دے اذان دا انتظار کردے نے کدوں مکے حالانکہ محبوب فرماندے سی تو سن تے صحیح رب لکھاں نیکیاں عطا فرما دے گا اجی کہنے یار ہو کدی مولوی کو چھتی مکا دے یار تو خدا نہیں ایڈی لمبی بانگا ہی بن گیا میں موبائل تے ہاتھ رکھیا وا فلم روک کے بیٹھا تے تو ہی لمبی کر دیندی اسی انتظار کرنے کدوں مکے گی لیکن عاشق انتظار کردے سی کدوں ہوئے گی خواجہ محبوب نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اگر نماز اور نماز میں سجدے نہ ہوتے تو عشق الہی سے ہم عاشقوں کے قلوب پھٹ جاتے سجدے کہ اسی عشق الہی جانے رب نہ گلا کرنے تو تھوڑی جی جڑی اندر برداشت دی قوت پیدا ہو جاندی ہے تے اقبال نے پھر پھڑ لیا اور کہا سبحان ادھر آ میں کہا ہاں جی فرماندا تیرے سجدے تجھے کافر ہی نہ کر دے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے جو ہوا کبھی میں سر سجود تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا اقبال نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا عشق قاتل سے مقتول سے بھی ہمدردی کی کیا بھلا علامہ اقبال فرمانے نے عشق قاتل سے مقتول سے بھی ہمدردی یہ تو بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو ژرانہ ابلیس سے بھی حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا ملاقاتیں عروج پر تھی جواب آذان تک نہ دیا صنم جو روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں کافر بنا دیا لوگوں کو 2 دن کی محبت محبوب روز جاوے
تے نفل سجدہ منتاں درباراں دے حاضریاں تے رب کدوں دا رسیا پیا مناؤن دا خیال ہی کوئی رب خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاوی ہوتے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان جڑا اپنے رب کو ڈر گیا او دے واسطے دو جنتاں ادھر مریا کوئی نہیں اندروں قبر دے وچوں نوجوان نے آواز دیتی اے عمر میرے رب دا فرمان بھی حق رب دا قرآن بھی حق او فرمایا کی ہویا او فرمایا مینوں رب ایک نہیں رب دو جنتاں عطا فرمایا محبوب رس جاوے مشوق رس جاوے تے رونا ہوندا پیپر چ فیل ہو جاوے تو رونا ہوندا دیہڑی نہ لگے تو رونا ہوندا او نکل جائے نا اکھاں چوں اتھرو دھی ویاہن والی ہوے کول پیسے نہ ہون تے پھر بھی پیو اندر وڑ کے رو لیندا تے ساڈے نات خاواں نے ماں دی شان ہی لکھی تے جڑا پیو ساری عمر ٹھوا مروندا مر گیا او دا نا ہی کوئی سر جی کنا ظلم ماں کی کیتا اندر بہ کے پالیا نا تے پیو دی تے ٹھوئی رگڑی گئی اٹا چک کے اٹا لا تے پیو دا نا ہی کوئی کو میں کہ اس یتیم دا بھی کو سوچو کو پیو تے بھی لکھو کو پیو نوں بھی پتہ لگے اولاد میری آ او آندا لے پالی میں جمی میں سنبھالی میں خرچہ میں کیتا پڑھایا میں تے میرے ہوندے کچھ بھی نہیں تے ماں بیمار ہو جائے تو روئی جاندا کیوں میں اپنا جا کے سندا جے دی ماں مر جاوے میں تینوں ایک گل دس جاواں مرن تو پہلے مر جاویں میں کہا حرام دیا تو خودکشی دا مشورہ دے رہا تے تو کی کردا پیا وہ کیویں مرے گا جدوں رب نے نہیں لکھیا تو انہاں دنیاں چ مر تو کیویں مرے گا دوستا تینوں ایک گل دس جاواں ماں مرن تو پہلے مر جانی جدوں مرنا تے رب دی مرضی نال تے دعا منگو شہادت دی موت آ جاوے اللہ کرے مدینہ ہی آ جاوے اللہ کرے روضہ گنبد خضرا دے سامنے ہی آ جاوے اللہ کرے جنت البقیع چ مدفن مل جاوے اللہ کرے قبر تے جائیے تے محبوب رو دسنا نہ پوے محبوب فرمان فرشتوں پیچھے ہٹو تے میرا عاشق تو تو آکھی جانا ایک دن گل دس جاواں مرن تو پہلا مر جاویں تے ماں نے مرنا کوئی نہیں کو ماں پتل دی بنی ایک دن تو ماں مرنا ہی ہے نا پیو نہیں مرنا ایک دن تو مرنا ہی ہے نا ہاں دعا منگو یا اللہ ماں میری مرے تے قبر ہو دی ٹھنڈی تو فرما دی یا اللہ پیو میرا مرے قبر ہو دی جنت دی کیاری تو لا دے اے اللہ میرے بھرا دی ماں مری آ بھائی نیب دی بہن مری آ اج اسی ایتھے کوئی گانا واجا نہیں کیتا اللہ یا تیرا ذکر کیتا یا تیرے سونے محبوب دا ذکر کیتا اج ساڈی اماں جی دی روح نو بھی خوشی عطا فرما دے اماں جی دے بھی گناہ معاف فرما دے اماں جی دی قبر نو ٹھنڈا فرما دے کیوں ٹھنڈا فرما دے اسی پچھو کو حرام دے کام نہیں کر دے بے الحمدللہ حلال دے کام کر دے حلال دا پیسہ تے حلال کھا دے پے نا سپیکر والے نو کنے دینے بولو تو صحیح میں کہہ لینے کنے دینے 1500 نا ایہی سپیکر ہوندا تسی 1500 دینا سی پر ایتھے کوئی گانا وجاؤن والا ہوندا دسو 1500 حرام دے رہی جانا سی کہ حلال دے رہی تے اج تسی 1500 لایا تے وچوں اللہ رسول دیاں آوازاں نکلدیاں پیاں تے محبوب فرماوندے نے جنی جنی دور تک تسی ذکر کرو گے اے چیزاں ذکر تے گواہ بن جان گیاں بروز قیامت تسی پھس بھی جاؤ گے اے آ کے عرض کرے گی مولا میں گواہ ہاں زمین درخت میں گواہ ہاں بوا میں گواہ ہاں نلکا میں گواہ ہاں اللہ ہے گناہگار پر انہیں ایک دفعہ بہ کے تیرا ذکر کیتا جی میں گواہی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وامتازوا اليوم أيها المجرمون اے قرآن پکاردا پیا ومن ضل گمراہ ہو کے نا جنہیں گمراہی کی تھی انہیں اپنے واسطے کی تھی من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه جڑا کوئی نیک بنیا انہوں بھی آکن دی لوڑ کوئی نہیں انہیں بھی کوئی سے راضی پیدا کیتا لنفسه ہی انہیں اپنا پیدا کیا مالک میرا فرما رہا جی وامتازوا اليوم أيها المجرمون
او دن میرے مجرم بن کے نہ آئے ہو ہذہ جہنم التی کنتم توعدون او جہنم پئی جڑا تہاڈا وعدہ کیتا گیا کہ جنے اپنے دھی پتر دے ویاہ تے بھی رب نو راضی رکھیا او دے واسطے پھر میرے رب دا فرمان کیا فرمایا اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون جنہاں رب نو راضی کیتا فرمایا اسی وارث بنا دیاں گے اولئک هم ان کو وارثون وارث بنا دیاں گے قاعدہ وارث بناونا ہے یارثون الفردوس جنت الفردوس دا مالک بنا دیاں کیا اللہ جدے ہاتھیاں تے لڑائی پے جاندی پیو مرے تے پنڈ پے جاندی یا اسی مر جاواں گے ملکیت تے مک گئی ایک کدوں تک ملکیت ملے گی فرمایا ہم فیہا خالدون اوتھے موت ہی کوئی پکی پکی او دیکھو جنت کہہ دیا رب دی جنت کہہ دیا رب دی اللہ کی فرما رہا مالک تانوں بنا دیا یار کرم نہیں ہوتا تو پھر جنت والے کام کرنے چاہیے کہ جہنم والے کرنے چاہیے ہاں آؤ ہوں تانوں ایک اور نسخہ دسا بزرگ فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا کی بنا عطراں دا دریا وگا اے جڑا گلاس ہے نا گلاس میرا خیال ہے 5-7 من پھل ہون تے شاید اے گلاس بھی نہ بھر سکی شاید والی گل لیکن بابے بڑی وڈی گل کیتی ہے فرمایا پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا دریا وگا دریا دے اندر غوطے لا دریا دے اندر یار فون میرا آیا تے مینوں سن دے نہیں پے تے فون ال ویکھی بس کر دیے تے تواڈے آکھیا نہیں کرنا ادھروں اشارہ ہونا تے کرنا یعنی اللہ دی قسم ایڈی سوڑی گل کیتی ہے نا بابا جی نے یہ اگر میں تے تسی عمل کر لے تے سیدھے جنتی ہو جاواں فرماتے نے بھی پھلاں دا تو عطر بنا تے پھر عطر بھی ہے نا کہ او دا دریا ہی وگ جائے ایسا ہو نہیں سکدا فرماتے ہو بھی گیا پھلاں دا تو تہاڈی ساڈا کوئی ناراضگی یار بولو اے تے بھائی آمر تے 172 نوول تو آیا تو وہ بھی میرا تماشا ہی ویکھی جانا میرے بھائی سمان دا ہی زور لوانا پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا دریا وگا فرماندے نے دریا دے اندر گوتے لا مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اندروں میں مکا پہلے اندروں میں نہ ہوندا تے ہو جانا سی میں نہ ہوندا تے او تو ہوندا کونا مینوں گل کرن والا او صوفیہ فرماندے نے چھڈ میں کیوں میں تے بکری ہوندی اقبال فرماتا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن وہ اپنا تو بن خدا دی قسم تکلیف بھی ہوندی ہے دکھ بھی ہوندا ملک دے طولو عرض جو سفر کری دا اڈیاں وڈیاں فلیکساں اڈے میلاد اڈے پروگرام تے پلے کی کچھ بھی نہیں مسیتے کنے بندے 5-7 تہاڈی رات مسیتے جا کے میں خوش ہویا ماشاءاللہ 3 کے صفایا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے جدوں میں ویکھیا تے 3 کے صفایا تے خوشی ہوئی بھی چلو یار ایتھے کوئی نمازی واہ نہیں اقبال کی فرماندے نے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی ہوں میں 5-7 منٹ اردو چ بول لواں اور مرو بولو تے صحیح وائز قوم وائز کہندے نے ساڈے بغرے بندے جڑے بیان کردے نے اقبال فرماتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکے طبعی نہ رہی وہ شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی دنیا میں شور ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنو یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اقبال فرماتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور بھائی تم سبھی کچھ ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اوے آپا تے بیٹھ سوچئے غور کریے تواڈے تے میرے پاک نبی فرماندے نے
اللہ دے خوف دی وجہ تو کی وجہ تو اللہ دے اللہ دے اللہ دے اللہ دے اللہ دے خوف یا اللہ دی محبت دی وجہ تو بندے دی اکھ چوں مکھی دے پر دے برابر کہا دے میں چنگے چنگے جنیاں نو ٹاواں مار مار روندے ویکھیا ٹپ ٹپ آنسو ادھر میں گل کردا پیا تسی اپنا جا کے سوچیو تے میں اپنا جا کے سوچاں گا بھی 40 50 60 70 سال عمر گاڑ لی تے کدی اللہ واسطے بھی بہ کے روئے جے کدی اللہ واسطے بھی اکھاں چوں اتھرو نکلے نے تے تہاڈے تے میرے کریم نبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً روایت کردے فرمایا مکھی دے پر دے برابر اکھ چوں اتھرو بہ جاوے تے رخسار تے آ جاوے کی ہوے اکھاں چوں اتھرو نکلے تے رخسار تے بہ جاوے اوکھا کام کہ سوکھا ہاں بیا بڑا محمد عمر انہاں نوں سمجھاواں کی آکھیا وا سارے ایویں سوچن لگ پے میں تانوں فارسی چ آکھیا اے سوکھا کام آ کہ اوکھا کام آ او خدا دے بندیو بڑا ہی سوکھا کام جے کدی گھر دے بوئے دی کنڈی لا کے کلے بہ کے ٹھا دھیان کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے کعبے اللہ منہ کر کے سونے نبی دے درود پڑھیو زبان جو درود آئے گا اکھاں تو اتھرو آن اب میرے کو نسخہ لو صدیق اکبر خلفائے راشدین اشرا مبشرہ نہیں تھی روندے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ساڈے نال تے کچھ دا کچھ نہیں چنگا او تہاڈے جان ہے کہ مر گئے ہو ہے نا تے اپا ہلے پھردے نا ایک ہی ایتھوں مر گیا تے حال دوائی پے جانی میری کہنے سننی سارے اونوں چکنا ایویں ہی ہے نا اے درخت تے اپا کی کہندے پے اینوں پتہ کچھ تے جے سوک کے ایتھے ایویں لکڑ دا ٹانڈا جا یا اینوں ہن کی اپا کہہ سکنے ہاں بالن جائی پیار ہوے تے اینوں کو فرق پیندا کوئی نہیں لیکن جتھے میری سرکار دی واری آ جاندی ہے اے خشک ہون تے بھویں تاروں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آ گیا کہن لگا یا رسول اللہ میں ایمان لے ہونا تے فرمان لگے میں لے اونی آیا واہ بھائی واہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یہ نسبت سرکار کا اعجاز ہے ورنہ طوفان سے نمودار کنارے نہیں ہوتے او خدا دے بندیو او خدا دے بندیو خدا دے بندیو ذرا غور تے کرو محبوب علیہ السلام نے ایک بندہ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا تو سنیا تسی موجے بڑے دکھاندے ہو الحمدللہ اللہ نے من دتی تو حکم کر جی میں سنیا بھی تہاڈے کہن تے درخت بھی آ جاندے آ پر میں بھی ہویا کی اگر او جڑا درخت ہے نا او جڑا درخت نا یار تو اکھا مٹی جانا تو مینوں جوش ہی ہونا ہے مینوں پتہ یار تسی تھکے ہو پر صاحب تے ساری دیہڑی مزدوری کر کے آوندا سی تے پھر حضرت ابوبکر صدیق دا عمل مبارک جی عشاء پڑھی فرمایا جاؤ ہن صدیق صحابہ اٹھو گھر چل جاؤ سارے گھر چل جاندے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی لمحہ پیندے تے اٹھ کے آوندے تے پھر سرکار دے بوئے دے سامنے آ کے بیٹھ سرکار تے میرے بوا کھولدے ٹھنڈیاں راتاں ابوبکر تو سامنے بیٹھا فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کردا ابوبکر دی اکھ سب تو پہلے دن چڑھیا جڑی شے ویکھے محمد مصطفیٰ دا چہرہ تے جڑی سرکار دی نظر سب تو پہلے پڑھے غلام ابوبکر دا چہرہ ہو آپ نے فرمایا اچھا ہوں کی فرمایا یا رسول اللہ او جڑا درخت ہے نا اگر چل کے آ جاوے تے میں کلمہ پڑھ لواں کی کراں گا بولو تو صحیح یار
12 ਵਜ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। आपने फरमाया और कहने लगा जी ओ जड़ा दरख्त है ना हजूर, अगर वो चल के आ जाए तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे महबूब ने फरमाया मैं आखा कि तू ही जाके आख दे या रसूल अल्लाह, है मेरा भी कहना मान लेगा। आपने फरमाया भी तू जाके कह कि अल्लाह दे नबी तेनू सादे आ, अजे मुसलमान नहीं होया, इनू कहंदे इजाजत देना, खिलाफत देना, फैज होना, अजे मुसलमान होया ही नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा उन्हें जाके मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके पैगाम दिता, दरख्त नूं ते जोश ही चढ़ गया। वजद कदी इधर नूं टपूसी मारे, कदी इधर नूं, जमीन नूं चीरदा आया। या रसूल अल्लाह तुसीं बिल्कुल सुंदरा। फरमाया हां यार ये कहंदा सी अगर तू आ जावे ते मैं कलमा पढ़ देना। फरमाया हुजूर मैं ते आ गया। फरमाया तू कलमा पढ़ ला ते तू अपनी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर मैं गल करदा पिया सी कि अखां चों अथरू मक्खी दे पर दे बराबर निकल के ते रुखसार ते बह जावे। अल्लाह पाक ऐसे बंदे दे उत्ते अपनी जहन्नम दी अग हराम फरमा देंदा। दोस्तों चिरागों से मत पूछो, चिरागों से मत पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। हाँ ज़ौक बन जाए तो पूछो कब्र में सोए हुए इंसानों से, अमल जिंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। अल्लाह ताला से दुआ कि जो मैंने बयान किया आप अहबाब ने बड़ी मोहब्बत के साथ सुना, अगर इसमें किसी किस्म की कोई गलती, कुताही, लग़्ज़, सहमत, अदबन